الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں اسی بات کے تعلق سے مخلوق کی پیدائش کے بارے میں۔ حدیث نمبر ہے 3194، سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت اور بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما قد اللہ الخلق کتبہ فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش، کہ جب اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا فرمایا، مخلوق جو بھی چیزیں پیدا کی گئی، اللہ نے ان کو پیدا کر دیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اپنی کتاب لوح محفوظ میں، جو اس کے پاس عرش پر ہے، اور وہی اللہ کی وہ کتاب لوح محفوظ ہے۔ اور مخلوق کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے اس کتاب میں لکھا، کیا لکھا؟ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ یقیناً میری رحمت میری غضب پر، میری غصے پر غالب ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو رحم بھی آتا اور غصہ بھی آتا ہے۔ کہہ جب دونوں چیزیں ٹکرا جائیں تو پھر میری رحمت جو ہوتی ہے وہ میرے غصے پر غالب ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ بندہ ایسا ہے کہ وہ غصے کا بھی مستحق ہے، ساتھ ہی وہ رحم کا بھی مستحق ہے، تو پھر اللہ رب العالمین رحم کا معاملہ کرتا ہے اور غصے کو، غضب کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اب غور کریں ان باتوں پر، تو اللہ رب العالمین نے انہی چیزوں کو کچھ اپنے بندوں کے اندر بھی ڈال دیا۔ ہم سب انسانوں کے لیے نیچر ہے کہ ہمیں غصہ بھی آتا ہے اور رحم بھی آتا ہے، تو جیسے اللہ کی یہ صفت ہے کہ جہاں دونوں معاملہ ہو تو رحم غصے پر غالب، ایسے ہماری بھی کارکردگی ہونی چاہیے کہ بھئی غصہ بھی ہو اور رحم بھی ہو، تو پھر وہاں کیا کریں، رحم کا معاملہ کرتے اور غصے کو بھی جائیں۔ اب مثال کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کا کوئی بچہ یا بچی ہاتھ میں کانچ کا گلاس لیا اور ہاتھ سے چھوٹا اور ٹوٹ گیا، تو آپ کو غصہ بھی آئے گا نا، کیونکہ نقصان ہو گیا، لیکن ساتھ میں آپ کو رحم بھی آنا چاہیے کہ وہ آپ کا بچہ ہے، کوئی جانبوجھ کو تو نہیں، بس ایسے چھوٹ گیا اور گر گیا۔ تو ایسے معاملے پر کیا کریں، غصہ بھی جائے، رحم کا معاملہ کرے، سمجھا بتا کے معاملہ ختم کر دیں، یہ چیز ہے۔ اور اللہ رب العالمین آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا کو بنایا اور ہم انسانوں کو پیدا کیا، کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، پھر جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اس کے راستے بھی بتائے کہ آپ اس راستے پر چلو گے تو جنت ملے گی، اس راستے پر چلو گے، یہ ساری چیزیں دماغ میں کبھی یہ بات آتی ہے، سوال آتا ہے یہاں، کیوں اللہ نے جہنم بنا، صرف جنت بناتا نا، سمجھا ہی رہتا، کیوں اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر گناہوں کی چھپتا رکھی، صرف نیکیوں کی چھپتا رکھ دیتی، ختم ہو جاتی کہانی ہے، دونوں چاہیے پر جنت والا راستے پر جاؤ جنت بھی جاتے نہیں۔ تو اللہ نے انسانوں کو جو پیدا کیا وہ مقصد میں رہا۔ اللہ رب العالمین کے پاس آلریڈی وہ مخلوق موجود تھی کہ جن کے یہاں گناہوں کا تصور ہے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، اس لیے وہ نہیں کرتے کہ وہ بزرگ ہے، اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ نے گناہ کرنے کی ان کو طاقت ہی نہیں دی ہے، اختیار ہی نہیں ہے۔ کوئی آپ مشین لگا دیں اور اس کا کام چلتا ہے بس، تو فرشتوں کو معاملہ اللہ نے صرف یعنی مامورات عوامر پر لگا دیا، نواہی کو ان کے اندر رکھا ہی نہیں۔ تو ایسے مخلوق تو اللہ کیا کہ بھئی یہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کے اندر برائی کرنے کی کا مادہ ہی نہیں ہے، تو آپ برائی کہاں کرو؟ اللہ چاہتا تھا کہ میں ایسے مخلوق پیدا کروں جس کے اندر نیکیوں کی بھی چھپتا رہے اور برائیوں کا بھی رہے، پھر اللہ کہ میں دیکھوں کہ کون وہ بندہ ہے جو برائیاں کرنے کے باوجود ہمارے حکم کی اتباع کرتے ہوئے برائیاں نہیں کرتا ہے، اس کو ہم جنت دیں گے، اور جو نہیں پالن کرتا ہے اس کو ہم جنت دیں گے۔ تو اللہ نے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نا، اللہ نے رحم کے معاملوں کو زیادہ رکھا، جنت پر جانے کے جو راستے ہیں نا وہ اللہ نے کچھ زیادہ ہی پردہ گھما کے رکھا۔ آپ دیکھیں بندہ کی نیچر گناہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے توبہ کرو، معاف فرما دیں گے، آپ وضو کرتے ہیں گناہ دھل جاتے ہیں، چل کر مسجد میں آتے ہیں گناہ دھل جاتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے سر پڑو گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں جو آراف ہوگا، نیکیاں جن کی برابر ہو جائیں گی، نیکیاں برائیں گی، ایک دم پلٹا ایک دم برابر،
वहां रखा जाएगा। आखिर में देखेंगे उनका मामला भी क्या हो जाएगा, जन्नत हो जाएगा। तो आप देखेंगे इधर पल्ला ज्यादा झुका है और कदम कदम पर रहनुमाई की गई कि भाई जन्नत के रास्ते है, उसके लिए ज्यादा आसानियां पैदा की। इन सारी चीजों पर आप गौर करें तो हकीकत में अल्लाह का जो राम है वो गजब पर गालिब है। और इसके बावजूद भी बंदा अगर जहन्नम में जाता है तो उसकी बेवकूफी है, हिमाकत है, क्योंकि जन्नत के रास्ते अल्लाह ने बड़े आसान करके रखे हैं। कदम कदम पर रहनुमाई है, कदम कदम पर रहनुमाई है, कदम कदम पर रास्ता दिखाया गया है। ये इसीलिए तो ये चीज अल्लाह की सिफात में से है कि उसको गुस्सा भी आता है, राम भी आता है, लेकिन उसका राम गुस्से पर गालिब है। तो ऐसे हम इंसानों को भी चाहिए कि हमारी जिंदगी में दोनों चीजें आती हैं, तो ये अच्छी सिफत है कि हमारे गुस्से पर हमारे राम क्या हो जाए, गालिब हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन तुम्हें कहीं इसमें ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।